بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے آئین سے متعلق میرے لیکچرز کے اس سلسلے میں آج ایک بہت اہم ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کر رہا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے اسلامک پروویژنز ان دا 1973 کنسٹیٹیوشن، یعنی 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو ان ساری دفعات کے بارے میں مختصراً بتاؤں، دو غلط فہمیاں میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آئین میں جتنی بھی اسلامی دفعات ہیں یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ان کو آئین کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ ترامیم ایسی ضرور ہوئی جن کے نتیجے میں بعض اسلامی دفعات آئین کا حصہ بن گئی ہیں، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق سے بہت پہلے 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات شامل تھی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے کچھ انتظامی اقدامات کو بھی اپنی کتابوں میں آئینی دفعات کے طور پہ پیش کیا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آئین کی اسلامی دفعات وہ ہیں کہ جو آئین کا حصہ ہے اور آئین کے اندر موجود ہے۔ اس سے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں اچھی بھی ہوں گی اور ضروری بھی ہوں گی، لیکن وہ آئینی دفعات کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ تیسری بات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 1973 کے آئین میں ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ اسلامک پروویژنز، اور اس چیپٹر کے نیچے 5 دفعات ہیں، اور ان دفعات میں صرف اور صرف اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل اور اس کے فرائض اس میں شامل ہیں اور ممبران کی تعداد اس میں شامل ہیں۔ تو کیا اس سے یہ مراد ہم لے سکتے ہیں کہ اس چیپٹر کے علاوہ پورے آئین میں اور کوئی اسلامی دفعہ نہیں ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس چیپٹر کے علاوہ بھی جس کے اوپر لکھا گیا ہے اسلامک پروویژنز، پورا آئین بھرا پڑا ہے اسلامی دفعات سے۔ تو میں اب آپ کو ایک ایک کر کے مختصراً بتا دوں گا کہ کہاں کہاں پہ اسلامک پروویژنز کنسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں۔ پہلی بات، آئین کے پہلی دفعہ آرٹیکل نمبر 1 میں جو پاکستان کا نام تجویز کیا گیا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ سمبولک نیم جو ہے یہ آئین کی پہلی اسلامی دفعہ ہے۔ اس کے بعد دفعہ نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام شل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ تو یہ دوسری دفعہ ہے جو کہ ہم اس کو اسلامک پروویژنز کہہ سکتے ہیں۔ تیسری جگہ جہاں پہ اسلامی دفعے کا ذکر ہے وہ آرٹیکل 2A ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو کہ ابھی تک آئین کا مقدمہ تھا، یعنی اس کے پریمبل میں وہ درج تھی، اب اس کو آئین کا سبسٹینٹیو پارٹ بنایا گیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بالکل آئین کے ابتدائی چیپٹر میں ملتی ہیں۔ اب ظاہر ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلامک پروویژن صرف وہ نہیں ہے جو
اس چیپٹر کے اندر موجود ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے اسلامک پروویژنز۔ اس کے بعد پھر فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی کے 2 چیپٹرز آتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر آرٹیکل نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے اور آرٹیکل 28 پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی انسانی حقوق اور شہریوں کے حقوق دیے گئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سب کے سب اسلام کی روح کے مطابق ہیں، لیکن ایک پروویژن ایسی ہے کہ جس کو آپ خالصتاً اسلامک پروویژن کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ the provision or the right to profess religion، یعنی وہ حق جو آئین دیتا ہے اپنے ایک سٹیزن کو کہ وہ اپنے مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور پھر جب ہم پرنسپلز آف پالیسی چیپٹر پہ آتے ہیں تو وہ تو گویا کہ اسلامک پروویژن سے یہ چیپٹر بھرا پڑا ہے، لیکن اختصار کے لیے میں صرف 2 آرٹیکلز کا حوالہ دوں گا۔ پہلا آرٹیکل 31 ہے جس کو اسلامک وے آف لائف اس کے اوپر لکھا گیا ہے، کہ یعنی آرٹیکل 31 ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی طرز زندگی کو کیسے فروغ دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ the steps to be taken by the state to enable the Muslims to order their individual and collective lives in accordance with the injunctions and provisions of Islam۔ پہلی بات تو اس آرٹیکل میں یہی کی گئی ہے کہ ریاست اپنی یہ ذمہ داری پوری کرے گی کہ پاکستان کے شہری جو ہیں وہ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال دے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ provisions of facilities to understand the Holy Quran، یاد رکھیے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی سہولیات بہم پہنچائے شہریوں کو کہ جن کے برکت سے وہ قرآن پاک کے علم سہولت کے ساتھ حاصل کریں۔ ایک اور چیز یہ to make teaching of the Holy Quran اینڈ اسلامیات کمپلسری، یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کی ترویج کے لیے، کی ترقی کے لیے کام کرے اور ان کو لازمی مضامین کے طور پہ پڑھائے۔ اور پھر یہ کہ فیسیلیٹیشن آف عربک لینگویج لرننگ، یعنی یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے بھی سہولیات فراہم کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ عربی زبان سیکھیں گے تو آپ قرآن پاک، احادیث اور فقہ کے اکثر جو ماخذ ہے اس کو آسانی سے سمجھیں گے، تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سیکیورنگ کریکٹ پرنٹنگ آف دا ہولی قرآن، ایک اور ذمہ داری ریاست کی یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو نسخے چھپتے ہیں وہ انشور کرے کہ یہ سب اغلاط سے، ایرر سے پاک ہیں اور وہ کریکٹ طور پہ، صحیح طور پہ اس کی طباعت جو ہے اس کو یقینی بنائے گی۔ اور securing the proper organization of زکوٰۃ، عشر، اوقاف اینڈ ماس، یعنی یہ جو ادارے ہیں کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، عشر کا نظام یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اوقاف یعنی وہ زمینیں اور وہ جائیدادیں جو لوگ اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں
یا جو اس وقت ہمارے مختلف درگاہوں اور خانقاہوں کی ملکیت ہے، ان کی پراپر مینٹیننس اور ان کو عامۃ الناس کے مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ اور آخر میں مساجد کی تنظیم اور ان کے جو کام ہیں ان کو وہ بھی منظم کرنے کی ریاست کوشش کرے گی۔ آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 31 میں تو ایک نہیں، کئی ایک اسلامی دفعات جو ہیں وہ اکاموڈیٹ کیے گئے ہیں۔ اب ایک اور دفعہ آئین کی جو کہ اسی پرنسپلز آف پالیسی چیپٹر میں موجود ہے، اور وہ ہے آرٹیکل 37 نمبر دفعہ، جس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ ایریڈیکیشن آف سوشل ایولز، یعنی سماجی برائیوں کی بیخکنی، یہ ایک اسلامی دفعہ ہے۔ اور آپ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے اس پہ سوچے کہ پریونٹ پراسٹیٹیوشن، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ زنا کو ختم کرے گی، گیمبلنگ، یہ جو ہے جو جوا ہے اس کو ختم کریں گی، ٹیکنگ آف انجوریس ڈرگز، جو ضرر رسان قسم کے نشہ اور ادویات ہے ان کے استعمال کو روکے گی، پرنٹنگ، پبلیکیشن، سرکولیشن اینڈ ڈسپلے آف obscene literature اینڈ ایڈورٹائزمنٹ۔ یہ بڑی عجیب سی ایک چیز ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو فحش لٹریچر ہے، یا آج کل IT کا زمانہ ہے تو وہ بھی اس کے نیچے آتا ہے کہ فحش ویڈیو کلپس یا تحریریں، ان کی ڈسپلے پہ بھی پابندی ہوگی، اس کے پھیلاؤ اور سرکولیشن پر بھی پابندی ہوگی، ان کے شائع کرنے پر بھی پابندی ہوگی، اور ان کے چھاپنے پر بھی پابندی ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں جو کہ فحاشی کو، بے حیائی کو ترویج اس کی کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، ان کو منع کرنا بھی آرٹیکل 37 کی روح سے ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ پریونٹ دی کنزمپشن آف الکوہلک لیکر، شراب کی بھی ممانعت ہوگی۔ تاہم اسی آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر شراب کسی مقدار میں ادویات میں استعمال ہو، یا غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ اپنی مذہبی تہواروں میں اس کا استعمال کرے، تو اس کی ممانعت نہیں ہوگی۔ ادروائز جیسے مغرب میں ہے کہ وہ پانی کی طرح شراب پیتے ہیں، اس پر پابندی ہوگی۔ تو یہ آرٹیکل 37 ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں آرٹیکل 40 پہ۔ یہ آئین کا وہ دلچسپ دفعہ ہے کہ جس کے اندر پاکستان کی فورن پالیسی کی مکمل تشریح کی گئی ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہوگی۔ اس آرٹیکل کے الفاظ یہ ہے کہ the state shall endeavor to preserve and strengthen fraternal relationship among Muslim countries based on the Islamic unity, support the common interest of the people of Asia, Africa and Latin America, promote international peace and security, foster good will and friendly relations among the nations, and encourage the settlement of international disputes by peaceful means۔ یعنی یہ آئین کا جو آرٹیکل نمبر 40 ہے، یہ شاید اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس کی پوری فورن پالیسی جو ہے وہ سمو دی گئی ہے اس ایک آرٹیکل میں۔ تو یہ بھی اسلامک پروویژن ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آئین میں صدر مملکت کا چیپٹر آتا ہے کہ صدر مملکت جو ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی، تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا مسلمان ہونا
یہ لازمی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک اسلامک پروویژن ہے۔ اور پھر جب صدر حلف اٹھاتا ہے تو اس حلف میں وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس میں وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، اس میں وہ اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہے، اور آخر میں وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ وہ اس کو جو وعدہ اس نے کیا ہے اس کو وفا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ظاہر ہے اس کا جو پورا حلف ہے وہ اسلامی روح سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم پارلیمنٹ کی طرف آتے ہیں تو پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے دو آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 62 اور 63۔ آرٹیکل 62 جو ہے وہ اصل میں ان کے کوالیفیکیشن سے متعلق ہے، اور آرٹیکل 63 ان کے ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق ہے۔ یہ دو دفعات ایسے ہیں کہ جن میں ابزار کوالیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک فرد پارلیمنٹ کا رکن بن سکے گا اس صورت میں کہ وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے، اس کو اسلامی علوم کا پتہ ہو، وہ سچا ہو، صادق ہو، امین ہو، یہ ساری چیزیں ان کے کریکٹر میں جمع ہو، تب وہ آئین کے روح سے پارلیمنٹ کا یا کسی منتخب ادارے کا رکن بن سکتا ہے۔ چنانچہ آرٹیکل 62 اور 63 1973 کے آئین کی بڑی بڑی اسلامی دفعات ہے، شاید ان سے بڑی اسلامی دفعات اور کہیں کنسٹیٹیوشن میں موجود ہوں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور آئین کے اندر فیڈرل شریعت کوڈ جو آرٹیکل 203 کے تحت یہ قائم کی گئی ہے کہ یہ وہ عدالت ہوگی جو کہ قوانین کو اسلامی طریقے سے امپلیمنٹ کرے گی۔ اس دفعے میں یہ کہا گیا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا، ممبران کون ہوں گے، اور اس کے اندر دو ایسے لوگوں کو بھی جج بنایا جائے گا جو کہ عالم جج ہو۔ چنانچہ اس پوسٹ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء باری باری اس اسلامی ادارے یا فیڈرل شریعت کورٹ کے ممبر بنے ہیں۔ اس کے بعد وہی چیپٹر آتا ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے اسلامک پروویژنز، اور یہ جو چیپٹر ہے یہ آرٹیکل 227 سے شروع ہوتا ہے، 227، اور یہ آرٹیکل 233 تک یہ چیپٹر جاتا ہے۔ اس کے اندر جیسے میں نے کہا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل کی بات کی گئی ہے، پھر یہ کہ اس کے اندر کتنے ممبران ہوں گے، پھر یہ کہ اس کونسل کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ ظاہر سب سے بڑی ذمہ داری اس کونسل کی یہ ہے کہ پہلے تو یہ کونسل دیکھے گا کہ پاکستان کے اندر جو قوانین ہیں ان میں کتنے ایسے ہیں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو اسلامی اصولوں سے متصادم ہیں۔ چنانچہ یہ کونسل رپورٹ تیار کرے گی اور اس میں ان تمام قوانین کی تفصیل درج ہوگی۔ دوسری ذمہ داری اس کونسل کی یہ ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیاں قانون بنانا چاہے تو منظوری سے پہلے ایک نظر جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو وہ لوگ دکھائیں گے تاکہ کونسل دیکھے کہ اس بننے والے قانون کا کون کون سا پروویژن اسلامی اصول کے مطابق ہیں اور کون سا اس کے خلاف ہیں۔ اس میں جو ایک اور چیز ہے جو کہ شاید پاکستان کے تمام شہریوں کو اس کا علم ہے، اور وہ یہ کہ آئین کے آرٹیکل 260 یہ وہ آرٹیکل ہیں کہ جو آئین میں پہلی ترمیم
دوسری ترمیم کے طور پہ یہ آئین میں دوسری ترمیم، پلیز اصلاح کیجئے، دوسری ترمیم 1974 میں ہوئی تھی آئین میں، جس کے نتیجے میں مسلمان ہونے کی اور غیر مسلم ہونے کی ڈیفینیشنز اس آرٹیکل میں دیے گئے ہیں۔ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ قادیانیوں نے اس وقت جو شرارت شروع کی تھی، جو اپنے باطل نظریے کو آگے پھیلا رہے تھے، اور جس کے نتیجے میں پوری قوم کی طرف سے رد عمل آیا، تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے، جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، فیصلہ کر لیا کہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ چنانچہ قادیانیوں کے رہنماؤں کو پارلیمنٹ میں بلایا گیا، ان سے سوال و جواب ہوا، مکالمہ ہوا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی، اور آخر میں آئین میں آرٹیکل 260 کے اندر سب کلاس 3 جو ہے وہ ایڈ کیا گیا، جس میں مسلمان ہونے اور نان مسلم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو اسی آرٹیکل میں سے سناتا ہوں کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ Muslim means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah۔ مسلمان وہ ہوگا جو توحید پہ ایمان رکھتا ہو، یہ آئین کہتا ہے پاکستان کا۔ دوسری بات یہ کہ in the absolute and unqualified finality of prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophet, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet۔ یعنی اس آئینی ڈیفینیشن کے تحت جو بندہ توحید پہ، اللہ کی ذات پہ اور اس کے وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، دوسرا ہے کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہو، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان کے بعد کسی کو بھی ریلیجیس ریفارمر یا پیغمبر کے طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈیفینیشن آف نان مسلم ہے کہ پاکستان میں نان مسلم کون ہوگا، تو وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ the non-Muslim means a person who is not a Muslim and includes a person belonging to the Christian, the Hindu, the Sikh, the Buddhist اور پارسی کمیونٹی۔ 5 تو یہ ہو گئے، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت والے اور پارسی آتش پرست، یہ 5 یہ ہو گئے۔ چھٹا یہ بہت اہم ہے، یہ گروہ اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ A person of the قادیانی group is also non-Muslim، اور جو اپنے آپ کو لاہوری گروپ کہے یا احمدی گروپ کہے، جو بھی نام اپنے آپ کو دے دے، لیکن وہ اگر حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد بھی کسی کو نبی مانے تو وہ سب نان مسلم ہیں۔ چنانچہ اس آرٹیکل 260 کے تحت جس کو غیر مسلم قرار دیا گیا وہ غیر مسلم ہی رہیں گے۔ وہ اگر اپنے آپ کو مسلم کہیں گے تو یہ آئین سے بغاوت کے مترادف ہوگا۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 1973 کا کنسٹیٹیوشن سابقہ کنسٹیٹیوشن سے زیادہ اس کے اندر اسلامک پروویژن ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے، یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس حوالے سے، اسلامائزیشن کے حوالے سے بے تحاشا کام کیا ہے۔ اتنا کام کیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی اور اسلامی ملک نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جتنا کام کیا ہے
اس پہ وہ عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ مختصر روداد جو 1973 کے آئین کے اندر اسلامی دفات کی موجودگی سے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔